السلام علیکم۔ ذہین اور کامیاب لوگ عام لوگوں سے قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ 10 ایسی منفرد خصوصیات جو انہیں دوسروں سے نمایاں بناتی ہیں۔ پہلی اور نمایاں خوبی، یہ لوگ خاموش طبع ہوتے ہیں۔ ہر محفل میں خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں گہری دانشمندی چھپی ہوتی ہے۔ وہ زیادہ بولنے کی بجائے زیادہ سنتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں، اور غیر ضروری بحث اور شور شرابے سے دور رہتے ہیں۔ عمومی رائے یہ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ علم رکھتا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایک ذہین اور سمجھدار انسان بہت کم بولتا ہے، لیکن جب بولتا ہے تو اس میں سے بصیرت نظر آتی ہے اور اس کی گفتگو میں غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ ذہین لوگوں کی دوسری اہم ترین خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جہالت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے علم کی حدود سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسا بہت کچھ ہے جو وہ نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ مزید سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اپنی کم علمی اور جہالت کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی کم علمی کو چھپانے کے لیے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت ماہر ہیں، لیکن ذہین لوگ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں۔ کم ظرف لوگ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی کامیابیاں لوگوں کے سامنے گنواتے ہیں، جبکہ ذہین اور کامیاب لوگوں کی کامیابیاں زمانہ اور وقت بول کر سناتا ہے۔ ذہین اور کامیاب لوگ خود خوش دلی سے اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ایک قطرہ ہے جس کی سمندر کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں، اور یہ سوچ انہیں عاجز بناتی ہے۔ حقیقی ذہین لوگ عاجزی کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے اور ہر وقت خود کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی پانچویں خصوصیت یہ ہوتی ہے، ان کے دوست بہت کم ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ کے دوستوں کا دائرہ اکثر محدود ہوتا ہے۔ وہ اپنی منفرد سوچ اور گہرے نظریات کی وجہ سے ہر کسی سے گہرے تعلقات قائم نہیں کر پاتے۔ ان کی زندگی میں چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سماجی تعلقات کو کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں، لیکن ذہین افراد کے لیے معیار تعلقات کی گہرائی میں ہوتا ہے، نہ کہ تعداد میں۔ وہ صرف ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن سے وہ ذہنی ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ ان کی چھٹی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بصیرت افروز سوالات پوچھتے ہیں۔ ذہانت ماپنے کا یہ ایک باضابطہ پیمانہ ہے کہ جو انسان سوال کرتا ہے تو سوال کے پیچھے اس کی بصیرت اور ذہنیت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ان کے سوالات سطحی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بہت گہرائی ہوتی ہے، اور کسی کے سوال سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیچھے پانی کتنا گہرا ہے۔ ان کے سوالات پورے مجمع کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور وہ بحث کو ایک نیا رخ دے دیتے ہیں۔ عام لوگ چیزوں کو سطحی طور پر قبول کر لیتے ہیں، لیکن ذہین لوگ اس کی گہرائی میں جا کر اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں تلاش کرتے ہیں اور مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ عام لوگ اپنا وقت تفریح سرگرمیوں میں گزارتے ہیں۔ ذہین افراد کے لیے علم حاصل کرنا سب سے بڑی تفریح ہوتا ہے، اور ان کی علم حاصل کرنے کی یہ جستجو اور پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ذہین افراد کی اگلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ ذہین افراد میں ایک غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے حقیقی جذبات کو ان کی گفتگو یا چہرے کے تاثرات سے سمجھ لیتے ہیں۔ عام لوگ وہ سمجھتے ہیں جو وہ بول رہا ہوتا ہے، اور ذہین انسان اس کے الفاظ کے پیچھے چھپی گہرائی اور اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھتے ہوئے ایک مختلف اور صحیح مطلب اخذ کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے ظاہری الفاظ پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ الفاظ کے پیچھے چھپی سچائی کو بھانپ لیتا ہے۔ ذہین اور کامیاب افراد کی اگلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ محاذ آرائی سے بچتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی بات
منوانے کے لیے مہادرائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ذہین افراد جانتے ہیں کہ ان کے لیے سکون اور امن زیادہ اہم ہے۔ وہ اپنی توانائی بے معنی بحثوں میں ضائع نہیں کرتے۔ یہ وہ چند خصوصیات تھیں جن سے آپ ذہین اور زیرک انسان کو دوسرے انسانوں سے مختلف کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔